صورتحال تھی؟ دیکھیے، نچلی عدالتوں میں وکلا کی جانب سے آج کے روز وہ جو کنونشن ہے وہ رکھا گیا تھا، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو سیکیورٹی ہے اس کے غیر معمولی انتظامات تھے جو عموماً نہیں ہوتے اس حد تک، مگر اس کے باوجود بھی وکلا تنظیمیں جو ہیں انہوں نے کنونشنز بھی کیے، وہاں کچھ تقاریر بھی ہوئیں، اور اس کے علاوہ یہ اس بات کا عزم بھی کیا گیا کہ ان ٹرانسفرز کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور جب تک اس پروسیس کو واپس نہیں لیا جاتا، انڈو نہیں کیا جاتا، تو وکلا کی جو تحریک ہے وہ جاری رہے گی۔ اچھا، لیکن یہ وکلا کی تحریک کیسے جاری رہے گی نا؟ وہ تو پیش نہیں ہوں گے، بس تحریک ہے۔ دیکھیں، اس میں ہم جب وہ یہ 26ویں کہہ آئینی رہا ہے ترمیم کہ بھی ہوئی پیش تھی، نہ ہونے کا تو آج ہی کے دن کا تھا نا صرف سر میں وہی جواب دے رہا ہوں کہ عرض کر رہا تھا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس میں جو حامد خان گروپ کے وکلا ہیں وہ بڑا بڑھ چڑھ کر بولے، اور انہوں نے کہا کہ تحریک کا آغاز، تو ہم نے ایک دو مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ تو تحریک اناؤنس کرنے جا رہے تھے کہ جو کہ ملک بھر میں ہوگی، تو وکلا نے اس حوالے سے کہا کہ دیکھیے تحریک اب بھی جاری ہے، کیونکہ اب زمانے میں جدت آ چکی ہے، تو آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے تحریک تو ہماری جاری ہے۔ تو سوشل میڈیا پر تو پیکا ایکٹ آ گیا، تو تحریک تو وہاں لگ گئی بریک۔ اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے نا بات سنیں میری، اس سے پہلے عدلیہ تحریک چلی تھی 2007 میں، جس کی وجہ سے میرے جیسے بد نصیب جو ہیں ٹی وی سکرینوں سے آف بھی ہوئے تھے، اور جنرل مشرف ایمرجنسی پلس لگانے پہ مجبور ہوئے تھے، ایک حوالے سے دوسرا مارشل لا لگانے کو مجبور ہوئے تھے۔ اس میں لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ تحریک اس وجہ سے بھی ملی تھی کہ افتخار چودھری سے جب استعفیٰ مانگا گیا تو موصوف استعفیٰ دینے کی بجائے انکار کر کے آ گئے تھے، اور ان کو زبردستی پھر سپریم کورٹ سے نکالا گیا۔ سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ تمام آنریبل ججز جنہوں نے پہلے ایک خط لکھا، اس کی کوئی سنوائی نہ ہوئی، اب دوسرا لکھا، پھر ایک اور دوسرا لکھا، اور اس میں تو اتنی دیر بھی نہ لگی کہ 31 جنوری کو خط لکھا اور دوسرے دن نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ کیا ایسا امکان ہے کہ ان میں سے کوئی عزت مآب جج جو ہے وہ مستعفی ہو کر کالا کوٹ پہن کے وکلا کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور کہیے کہ آئیے عدلیہ تحریک شروع کریں؟ کیا ایسی کو بات چل رہی ہے وکلا میں کہ نہیں؟ ایسا انتظار نہیں ہو رہا؟ سر، جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو متاثرہ ججز تھے، اس حوالے سے خبر یہ تھی کہ ان ججز نے اس بارے میں سوچا ضرور، اپنے رفقا سے، وکلا سے مشورہ کیا گیا کہ اس سچویشن میں انہیں کیا کرنا چاہیے، تو انہیں مشورہ یہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ استعفیٰ دیں گے تو یہ آپ حکومت کو خوش کریں گے، حکومت یہی چاہتی ہے، لہٰذا آپ نظام میں رہ کر جو سٹرگل، جو جدوجہد ہے وہ کیجئے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی استعفیٰ سامنے نہیں آیا تھا۔ اب لمحہ یہ جو ریسنٹ سچویشن بنی ہے عدلیہ میں، اس سے متعلق چہمہ گوئیاں تو جاری ہیں، کوئی مختلف وکلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کولیکٹیو ریزگنیشن آ گئے تو اس کا امپیکٹ زیادہ بنے گا، اگر کوئی ایک دو ججز کے استعفے آئے تو اس سے تو حکومت کو فائدہ ہوگا، لیکن کلیئرٹی ابھی تک اس حوالے سے کوئی نہیں ہے کہ ججز کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ جس قدر جنہوں نے خط میں خدشات کا بھی اظہار کیا تھا، وہ ہماری اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے بھی گاہے بگاہے ملتے رہے تھے ان ٹرانسفر سے پہلے، اور انہیں ایک بات کا باور کروایا گیا تھا کہ اگر ایسا کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی چیف جسٹس نہ بنایا گیا، باہر سے کسی جج کا تبادلہ کر کے چیف جسٹس بنایا گیا، تو یہ جج جو ہے یہ کوئی اس حوالے سے رسپانس دیں گے۔ اب وہ رسپانس کیا ہوگا، کب ہوگا، یہ کہنا تو قبل از وقت ہے۔ استعفے کی تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، خیر میں تو اس میں نہیں پڑھتا، نہ ان کو دینا چاہیے، نہ ان کا یہ کام بنتا ہے۔